نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ورؤوفنا ورحيمنا وكريمنا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وصحابه أجمعين وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا. حضرات گرامی، 11ویں شریف کے یہ جو مبارک جلسے روزانہ منعقد ہو رہے ہیں، اس مقدس سلسلے کہ آج کی اس کڑی میں جس عنوان پر مجھے بیان کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے، وہ عنوان نیا بھی ہے، نرالا بھی ہے، اور اسی وقت بہت مفید اور ضروری بھی ہے. وہ عنوان ہے اولیاء سے محبت ایمان کی ضرورت. اولیاء سے محبت ایمان کی ضرورت. اولیاء کرام کے محبت کو ایمان سے جوڑا گیا ہے. اگر آسان لفظوں میں اس عنوان کو واضح کیا جائے تو بات یوں ہوگی کہ اولیاء کرام کی محبت کے بغیر کوئی مومن رہ نہیں سکتا. اگر کوئی مومن ہے تو اس کے دل میں ضرور بضرور اولیاء کرام کی محبت ہو. سامعین کرام، ہر مومن اللہ سے محبت کرتا ہے. ہر مومن اللہ سے محبت کرتا ہے. کیا کوئی اگر یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ سے محبت نہیں کرتا یا میرے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے، تو کیا ہم اسے مومن کہیں گے؟ ہم کہیں گے تو فرعون ہے، تو حامان ہے، تو نمرود ہے، تو ابو جہل ہے، تو مومن کہاں ہے؟ مومن کے دل میں تو اللہ کی محبت ہوتی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو لوگ مومن ہوتے ہیں وہ اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. قرآن مجید کی ان لفظوں پہ غور کیجئے. پروردگار نے یوں نہیں کہا کہ والذین آمنوا یحبون اللہ. جو لوگ مومن ہیں وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اتنے آسان انداز میں نہیں کہا، بلکہ فرمایا اشد حباً. اشد حباً افعال تفضیل ہے، جس کا مطلب ہے کہ سب سے بڑھ کر محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوتی ہے.
فطری طور پر دل میں اولاد کی محبت ہوگی، فطری طور پر دل میں ماں باپ کی محبت ہوگی، فطری طور پر دل میں دوستوں کی محبت ہوگی، فطری طور پر دل میں رشتہ داروں کی محبت ہوگی، فطری طور پر دل میں بھائیوں کی محبت ہوگی، بہنوں کی محبت ہوگی، مگر ان تمام محبتوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہوگی۔ اگر اللہ کی محبت کے مقابلے میں بھائی کی محبت آتی ہے تو بھائی کو قربان کر دیا جائے گا، اگر اللہ کے مقابلے میں ماں باپ کی محبت آتی ہے تو ماں باپ کو بھی قربان کر دیا جائے گا، اللہ کی محبت کے مقابلے میں اگر کسی دوست کی محبت آ جاتی ہے تو دوست کی محبت کو قربان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی محبت دل میں رہے۔ اب محبت کا فائدہ کیا ہے؟ محبت کا فائدہ یہ ہے کہ جس سے آپ کو محبت ہے اس کے دوستوں سے بھی آپ کو محبت ہوگی، جس سے آپ کو محبت ہے اس کے پیاروں سے آپ کو محبت ہوگی، جس سے آپ کو محبت ہے اس کے عزیزوں سے بھی آپ کو محبت ہوگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی سے کہیں کہ جناب آپ سے میں بہت محبت کرتا ہوں مگر آپ کا جو پیارا پیارا چہیتا بیٹا ہے اس سے میں نفرت کرتا ہوں، ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا۔ یا آپ سے میں محبت کرتا ہوں مگر جو آپ کا وفادار دوست ہے اس سے میں محبت نہیں رکھتا، تو یہ محبت کے قاعدے کے منافی ہے، یہ محبت کے قاعدے سے بالکل دور ہو جانے والی بات ہے۔ تو جس سے ہم محبت کریں گے وہ ہمارا محبوب ہوگا، جو ہمارا محبوب ہوگا اس کا محبوب بھی ہمارا محبوب ہوگا۔ تو اس قاعدے کی روشنی میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت آپ کے دل میں ہے تو اللہ کے محبوبوں کی محبت بھی آپ کے دل میں ہونا چاہیے۔ اگر اللہ کی محبت آپ کے دل میں ہے اللہ کے پیاروں کی محبت بھی آپ کے دل میں ہونی چاہیے۔ اگر اللہ کی محبت آپ کے دل میں ہے تو اللہ کے ولیوں کی محبت بھی آپ کے دل میں ہونی چاہیے۔ اللہ کی محبت ایمان کی نشانی، اللہ کی محبت ہی اصل ایمان ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ جب اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کے ولیوں سے بھی محبت کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، اللہ کی محبت، رسول کی محبت دو الگ الگ نام ہیں۔ اللہ کی محبت، رسول کی محبت دو الگ الگ نام ہیں مگر دونوں کی حقیقت ایک ہے۔ اس لیے کہ کوئی رسول کی محبت کے بغیر خدا سے محبت نہیں کر سکتا، اور خدا سے محبت کرنے والا رسول سے محبت کیے بغیر رہ نہیں سکتا۔ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا اللہ کے پیاروں سے محبت کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ رسول سے محبت کرنے والا رسول کے وفاداروں سے محبت کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اللہ کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، پھر اولیاء کرام کی محبت، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان کو ہرگز ہرگز جدا نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ کی محبت ایمان کا تقاضا۔ حضرات محترم، جہاں تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات ہے، حدیث شریف سن لیجئے۔ اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ مجھ سے اتنا چاہے، مجھے اتنا چاہے، مجھ سے اس قدر محبت کرے کہ میں والدہ و ولدہ، اپنے باپ سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں سے بڑھ کر، جب تک محبت رسول اس درجے کو نہ پہنچ جائے،
کس درجے کو؟ ماں باپ سے بڑھ کر، ماں باپ کی محبت سے بڑھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اپنی اولاد کی محبت سے بڑھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ کیا ماں باپ، کیا اولاد، جتنے بھی انسان ہیں ان تمام سے بڑھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جب تک نہ ہو جائے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ تو ایمان در حقیقت محبت کا نام ہے، ایمان در حقیقت محبت کا نام ہے۔ اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، اللہ کے ولیوں سے محبت، کیونکہ اللہ کے اولیاء اللہ کے پیارے۔ حضرات کرام، جب محبت کی بات آئی تو لفظ محبت عربی زبان کا لفظ ہے، ہماری اردو زبان میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، مگر اردو والوں نے عربی زبان سے اس کو اٹھا لیا ہے۔ ہم اردو والوں کا کام کیا ہے؟ عربی زبان سے چند الفاظ کو ہم نے اٹھا لیا، فارسی زبان سے چند الفاظ کو ہم نے اٹھا لیا، پھر جملے کی جو ساخت ہے اسے ہندی سے ہم نے حاصل کر لیا، پھر جا کر ہماری یہ خوبصورت اردو زبان تیار ہو گئی۔ حضرات کرام، لفظ محبت حبن اس کی اصل ہے، حب رسول، حب مصطفیٰ، حب اہل بیت۔ یہ حب کا معنی ہے دل کا مائل ہو جانا۔ محبت کا معنی کیا ہے؟ دل کا مائل ہو جانا۔ آپ کو اگر آپ کے نواسے سے محبت ہے تو آپ کا دل نواسے کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ تو میلان قلب، دل کے مائل ہو جانے کو محبت کہتے ہیں۔ اگر اللہ کی محبت آپ کے دل میں ہے تو آپ کا دل اللہ کی طرف مائل ہو جائے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ کے دل میں محبت ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ کا دل مائل ہو جائے۔ اولیاء کرام کی محبت آپ کے دل میں ہے، غوث العظم کی محبت آپ کے دل میں ہے، خواجہ اجمیری کی محبت آپ کے دل میں ہے، خواجہ نظام الدین اولیاء کی محبت آپ کے دل میں ہے، تو آپ کا دل ان بزرگوں کی طرف مائل ہو جانا چاہیے۔ اسی لیے ہم کسی بھی ولی کی بارگاہ کے پاس پہنچتے ہیں تو زیارت کیے بغیر واپس نہیں آ سکتے۔ اگر زیارت کا موقع نہ ملے تو دل میں دکھ رہتا ہے کہ ہم زیارت کے بغیر آ گئے۔ آخر یہ تو خدا کا ولی ہے، تمہارا کیا ہے؟ کیا تمہارا باپ ہے؟ تمہارا بھائی ہے؟ تمہارا رشتہ دار ہے؟ تمہارا ماموں ہے؟ تمہارا چچا ہے؟ ہم کہیں گے ہمارا ماموں رہے، ہمارا چچا رہے، ہمارا بھائی رہے، یہ سب رشتے ایک طرف، یہ خدا کا پیارا ہے، یہ ہمارے خدا کا پیارا ہے۔ خدا کے پیارے سے ملے بغیر ہم کیسے جا سکتے ہیں؟ خدا کے ولی سے ملے بغیر ہم کیسے جا سکتے ہیں؟ اولیاء تو دلوں کو سنوار دیتے، ان کے مزار پہ چلے جاؤ، ان سے تعلق قائم کر لو، تو تم نے کسی معمولی انسان سے تعلق قائم نہیں کیا ہے۔ ہم اگر غوث العظم سے تعلق رکھتے ہیں، خواجہ غریب نواز سے تعلق رکھتے ہیں، معمولی انسان سے تعلق نہیں رکھتے، اللہ کے ولی سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور اللہ کا ولی کوئی معمولی انسان نہیں ہوتا، اللہ کا ولی تو اللہ کا پیارا ہوتا ہے۔ خدا کے پیارے سے اگر آپ کو پیار ہے، خدا کے پیارے سے اگر آپ کو پیار ہے تو صرف اس وجہ سے کہ آپ کے دل میں خدا کا پیار ہے۔ خدا کے پیارے سے آپ کو نفرت ہے، خدا کے ولی سے آپ کو نفرت ہے، تو پھر آپ نے خدا سے دوری اختیار کر لی۔ ولیوں سے دور ہو جانے والا خدا سے دور ہو جاتا ہے۔ حضرات کرام، ولی کی محبت، ولی کی عداوت، محبت عداوت، اور یہ قاعدہ ہے کہ تعرف الاشیاء باضدادها، چیزوں کو ان کی ضدوں سے سمجھا جاتا ہے۔ رات کو سمجھنے کے لیے دن کو سمجھو، اندھیرے کو سمجھنے کے لیے اجالے کو سمجھو،
سفید کو سمجھنے کے لیے کالے کو سمجھو، محبت کو سمجھنے کے لیے دشمنی کو سمجھو، دشمنی کو سمجھنے کے لیے محبت کو سمجھو۔ یہ ایک چیز دوسری چیز کی ضد ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے یہ چیز سمجھ میں آ جاتی ہے۔ گرم کیا ہے، گرم کیا ہے، ٹھنڈا آپ کو معلوم، جو ٹھنڈا نہیں وہی گرم ہے۔ اونچا کیا ہے، اونچا کیا ہے، پست معلوم آپ کو، جو پست نہیں وہی اونچا ہے۔ تو اللہ کے ولی کی محبت اگر دل میں نہیں ہے، اللہ کے ولی کی محبت دل میں نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں اللہ کے ولی کی دشمنی ہے، خدا کے اولیاء کی دشمنی بہت بھاری پڑ جائے گی۔ حدیث قدسی اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، حدیث قدسی کا مطلب یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے ہیں کہ میرے رب نے فرمایا۔ خدا کی بات نبی کی زبان سے اگر ملتی ہے تو اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ خدا کی بات خدا کے کلام میں ملتی ہے تو وہ قرآن کی آیت نبی کے مبارک زبان سے ملتی ہے، اور نبی خود کہہ دیں کہ رب نے کہا، رب نے کہا، تو اس حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث قدسی۔ حضرات محترم، بیانوں کی یہ محفلیں علم کے لیے سجائی جاتی ہیں، تو یہاں پہ آپ کو علم حاصل ہوتا ہے، اور علم حاصل کرنا ہمارا مقصد بھی رہے۔ علم کے حصول میں، علم کے حاصل کرنے میں جو لمحے گزر جاتے ہیں، یاد رکھیے ان لمحوں کو اگر آپ نفل عبادت میں گزارتے تو آپ کو وہ مقام نہیں ملتا جو مقام علم حاصل کرنے میں مل جاتا ہے۔ علم، اس کی بڑی عظمت ہے۔ آدم علیہ السلام کے پاس علم تھا، اسی لیے تو اللہ نے کہا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو۔ سجدہ کرنے کا حکم دینے سے پہلے اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ انبئہم باسمائہم، اے آدم ان تمام چیزوں کے جو نام ہیں وہ ان کو بتا دو، یعنی تمہارا علم ان پر روشن کر دو۔ جب فرشتوں کو معلوم ہو گیا کہ آدم علیہ السلام کا علم زیادہ ہے تو قدر کرنے لگے۔ اللہ نے کہا قدر ہے، تب اس قدر کو ظاہر کرو، اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تو سامعین کرام، حدیث قدسی کتنے نوجوان ہمارے ہیں، اگر ان سے پوچھا جائے کہ حدیث قدسی کیا ہے تو شاید ہی وہ جواب دیں، بلکہ بہت سے نوجوان یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حدیث کا لفظ تو ہم نے سنا ہے، یہ حدیث قدسی یہ کیا ہے؟ اور آج نوجوان حدیث کے تعلق سے یہ ایک لفظ بہت زیادہ سنتے ہیں، ضعیف حدیث، ضعیف حدیث، ضعیف حدیث، ضعیف حدیث، یہ سب کو معلوم ہو گیا ضعیف حدیث، مگر ضعیف حدیث کیا ہے یہ نہیں معلوم۔ ضعیف حدیث کسے کہتے ہیں یہ نہیں معلوم، کیونکہ ہر حدیث کے بارے میں اس حدیث سے آپ کو ہٹانا ہے، کسی حدیث پر عمل کرنے سے آپ کو ہٹانا ہے تو آسان طریقہ کیا ہے؟ یہ ضعیف حدیث ہے، ضعیف حدیث ہے۔ شب برات کے بارے میں حدیث آئی، ضعیف حدیث ہے۔ اوابین کے بارے میں حدیث آئی، ضعیف حدیث ہے۔ ہر حدیث کو ضعیف حدیث، ضعیف حدیث کہہ کر لوگوں کو عمل کرنے ہی سے روک دیا جاتا ہے۔ وہ لفظ زباں زدے عوام و خواص بن گیا ہے آج۔ مگر حدیث قدسی کیا ہے؟ تو اس کی میں نے وضاحت کی ہے۔ میرا یہ دعویٰ بھی نہیں کہ آپ تمام حضرات ناواقف ہیں، بلکہ اس محفل میں ایسی ہستیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں جو علم میں مجھ سے بڑھ کر درجہ رکھتی ہیں، مگر اسی وقت بہت سے نوجوان بھی ہیں جو ان بنیادی معلومات سے بے خبر ہیں۔ تو حدیث قدسی میں آپ کو سنا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عادی لی ولیا، جو میرے کسی بھی ولی سے دشمنی کرے گا، من عادا دشمنی کرے گا، لی ولیا میرے کسی بھی ولی سے، ولیا نکرہ ہے،
نکرہ عموم کا تقاضا کرتا ہے، یعنی کوئی بھی ولی، کسی خاص ولی کی بات نہیں ہے، کوئی ولی بن گیا، کوئی ولی بن گیا تو خدا کا پیارا بن گیا، بھلے وہ ولی عرب کا رہنے والا ہو، عجم کا رہنے والا ہو، وہ ولی اجمیر شریف کا رہنے والا ہو، یا گلبرگہ کا رہنے والا ہو، یا شہر مدراس کا رہنے والا ہو، اگر ولی سے کوئی دشمنی کرے گا آذنتہ بالحرب، میں اسے جنگ کے لیے للکار رہا۔ پروردگار کہہ رہا ہے میں اسے، میرے ولی کے دشمن کو، پروردگار کہہ رہا ہے کہ میرے ولی کا جو بھی دشمن ہوگا، وہ کہیں کا رہنے والا ہو، کوئی بھی اس کی حیثیت ہوا کرے، میرے ولی کی دشمنی کرے گا، آذنتہ بالحرب، میں اسے جنگ کے لیے للکار رہا ہوں، میرے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ اے پروردگار، تیرے سے جنگ کرنا یہ کس کے بس کی بات ہے؟ وہ تو تیرے ساتھ دشمنی نہیں کیا، اے رب العالمین، وہ تیرے ساتھ دشمنی نہیں کیا، تیرے ولی ہی سے تو دشمنی کیا۔ جواب ملے گا کہ ولی کی دشمنی میری دشمنی، ولی کی محبت میری محبت، اولیاء کی محبت در حقیقت اللہ کی محبت ہے۔ اگر اللہ سے محبت نہ ہوتی تو آپ اللہ کے اولیاء سے کیوں محبت کرتے؟ حضرات گرامی، ہمارا دین ہی دین محبت ہے، نفرت والا دین نہیں ہے، محبت والا دین ہے۔ ہمارا دین دین ادب ہے، بے ادبی والا دین نہیں ہے۔ اس دین میں جو آ جائے وہ اللہ کے نیک بندوں سے محبت بھی کرتا ہے، اللہ کے نیک بندوں کا ادب و احترام بھی کرتا ہے۔ ہم اللہ کے نبیوں سے محبت کرتے ہیں، تمام نبیوں سے محبت کرتے ہیں، داؤد علیہ السلام سے بھی محبت کرتے ہیں، سلیمان علیہ السلام سے بھی محبت کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام سے بھی محبت کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب اللہ کے انبیاء ہیں۔ اللہ جسے نبی بناتا ہے اس کو اللہ پسند فرماتا ہے، اگر اللہ پسند نہ کرے تو اسے خدا نبی ہی نہیں بنائے گا۔ خدا نے موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا، فرعون کو نبی نہیں بنایا۔ کیوں؟ اللہ موسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتا ہے اور فرعون سے اللہ نفرت کرتا ہے، اسی لیے فرعون کو موسیٰ علیہ السلام کا دشمن بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنا دیا۔ اللہ نمرود سے محبت نہیں کرتا، اسی لیے نمرود کو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا دشمن بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیوں کا امام بنا دیا، نبیوں کا سردار بنا دیا، کیونکہ اللہ سب سے زیادہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ ابو جہل کو پسند نہیں کرتا، اگر اللہ ابو جہل کو پسند کرتا تو ابو جہل کو محبت رسول سے محروم نہیں کرتا۔ اللہ حضرت عمر سے محبت کرتا ہے، اسی لیے حضرت عمر کو اللہ نے محبت رسول کی دولت دے دی، محبت رسول کا خزانہ دے دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم اید الاسلام بعہد العمرین، اے پروردگار اسلام کی مدد کر دو عمر میں کسی ایک عمر سے، دو عمر، یہ عمر بن خطاب اور دوسرا عمرو بن ہشام، دو میں کسی ایک کے ذریعے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں یہ دعا قبول ہو گئی، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ محبت رسول کے خزانے سے مالا مال فرمانا چاہتا ہے، اور ابو جہل کے حق میں یہ دعا قبول نہیں ہوئی، کیونکہ ابو جہل کی تقدیر میں محبت رسول کی نعمت نہیں ہے۔
ابو جہل کی قسمت میں محبت رسول کا خزانہ نہیں ہے۔ تو اولیاء کرام کی نفرت، اولیاء کرام کی دشمنی اتنی خطرناک چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ آذنتہ بالحرب، میں جنگ کا اعلان کر رہا ہوں اس کے ساتھ۔ تو حدیث پر آپ غور کریں اور اس کے مخالف مفہوم پہ غور کریں۔ جو دشمنی کرے گا خدا اس سے جنگ کرے گا، ولی سے جو دشمنی کرے گا خدا اس سے جنگ کرے گا۔ اس کا مخالف مفہوم کیا ہے؟ جو ولی سے محبت کرے گا خدا اسے خود سے قریب کرے گا، جو ولی سے محبت کرے گا وہ خدا سے قریب ہو جائے گا۔ لہٰذا ہم ہر ولی سے محبت کرتے ہیں، غوث العظم سے محبت کرتے ہیں، خواجہ اجمیری سے محبت کرتے ہیں، قطب الدین بختیار کاکی سے محبت کرتے ہیں، حضرت نظام الدین اولیاء سے محبت کرتے ہیں، نصیر الدین چراغ دہلوی سے محبت کرتے ہیں، حضرت خواجہ بندہ نواز سے محبت کرتے ہیں، حضرت بحر العلوم سے محبت کرتے ہیں، حضرت موسیٰ شاہ قادری سے محبت کرتے ہیں۔ اتنے اولیاء، جتنے اولیاء ہیں ان تمام سے ہم محبت کرتے ہیں، اور جن کو ہم پہچانتے ہیں پہچان کر محبت کرتے ہیں، جن کو ہم پہچانتے نہیں پہچانے بغیر مطلقاً ہم کہتے ہیں کہ تمام ولیوں کی محبت ہمارے دلوں میں ہے۔ تو ولی کی محبت ایمان کی ضرورت ہے۔ حضرات محترم، جب اولیاء کی محبت آپ کے دل میں آ جائے گی تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کے دل میں کسی کی محبت آ جائے تو آپ وہی کریں گے جو آپ کا محبوب پسند کرتا ہے۔ جب ولیوں کی محبت ہمارے دلوں میں ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے، اس کا ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ہم اولیاء کی مرضی پہ عمل کریں، اولیاء کی تعلیمات پر ہم عمل پیرا ہو جائیں۔ ہمارے دلوں میں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہے، خدا اس محبت کو قائم رکھے۔ مگر اس محبت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دعویٰ تو کریں غوث پاک کی محبت کا، مگر ہمارا عمل، ہمارا کردار، ہماری حرکتیں غوث پاک کی تعلیمات سے ہٹ کر رہے ہیں، تو پھر یہ محبت صحیح محبت نہیں ہے۔ حضرت غوث العظم دستگیر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات، آپ کے مواعظ، آپ کے بیانات، آپ کی تقریریں آج بھی محفوظ ہیں، آج بھی محفوظ ہیں، اس لیے کہ غوث پاک کے بیانات کو 400 علماء کرام قلم بند کرتے تھے، لکھتے تھے، تو آج بھی محفوظ ہے۔ اور آپ کے ارشادات پر مشتمل یہ کتاب ہے فتوح الغیب، کتاب کا نام ہے فتوح الغیب۔ اس کتاب کے اندر غوث پاک کی تعلیمات ہیں۔ تو غوث پاک کی تعلیمات جب ہمیں مل جاتی ہیں تو ہم بے قرار ہوتے ہیں، غوث پاک کی تعلیم کو جاننے کے لیے بے قرار ہوتے ہیں کہ ہمارے غوث پاک نے کیا کہا ہے، ہمارے غوث پاک نے کیا کہا ہے۔ کیونکہ غوث پاک اللہ کے ولی ہیں، غوث پاک جو کہہ دیں گے اس بات کے اندر خدا کی رضامندی ہوگی، غوث پاک کی بات پہ ہم عمل کریں گے تو ہم ہمارے خدا کو راضی کر لیں گے۔ چلیے، حضرت غوث العظم دستگیر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دو تعلیمات آپ کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں، کیونکہ اولیاء کی محبت لازمی چیز ہے، اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی بات پہ آپ عمل کریں۔ آپ اگر اپنے استاد سے محبت کر رہے ہیں، استاد کچھ کہہ رہا ہے مگر آپ دوسرا کام کر رہے ہیں،
تو یہ محبت کی دلیل نہیں ہے، یہ تو بے ادبی کی دلیل ہے۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مومن کے دل میں تین باتیں ہوتی ہیں۔ پہلی بات کیا ہوتی ہے؟ وہ اللہ کے حکموں پر غور کرتا ہے، اللہ کے حکموں پہ غور کر کے ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ فجر کا وقت آیا، خدا کا حکم ہے نماز فجر ادا کر، برابر ادا کرتا ہے۔ ظہر کا وقت آیا، خدا کا حکم ہے ظہر ادا کر، برابر ادا کرتا ہے۔ تو پانچوں نمازیں خدا کا حکم ہے تو اس پہ غور کر کے برابر اسے ادا کرتا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جن کاموں سے خدا نے منع کر دیا ہے ان پر بھی وہ غور کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مومن ایک فہرست تیار کر لیتا ہے، ایک لسٹ تیار کر لیتا ہے، ایک فہرست میں، ایک لسٹ میں خدا کے حکموں کو وہ لکھ لیتا ہے۔ نماز کا وقت پہ ادا کرنا، رمضان کا روزہ رکھنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، یتیموں کی کفالت کرنا، کیا کیا میرے خدا نے حکم دیا ہے ان تمام کو لکھ لیتا ہے۔ پھر ایک دوسری طرف کس کس کام سے خدا نے منع کیا؟ شراب پینے سے خدا نے منع کیا، چوری کرنے سے خدا نے منع کیا، جھوٹ بولنے سے خدا نے منع کیا، غیبت کرنے سے خدا نے منع کیا۔ تو ان چیزوں پہ غور کر کے، یعنی خدا کے معمورات جن باتوں کا خدا نے حکم دیا ہے وہ خدا کے معمورات ہیں۔ خدا کے معمورات پہ غور کر کے اپنا جائزہ لیتا ہے کہ میں ان پہ عمل کرتا ہوں کہ نہیں، نمازیں میں برابر ادا کر رہا ہوں کہ نہیں، رمضان کا روزہ میں رکھتا ہوں کہ نہیں، میرے مال کی میں زکوٰۃ دیتا ہوں کہ نہیں، مجھ پہ حج اگر فرض ہو گیا ہے تو میں فرض ادا کیا یا نہیں، میرے ماں باپ زندہ ہیں ان کا حق میں ادا کر رہا ہوں یا نہیں، میری اولاد ہے تو اولاد کا میں صحیح خیال کر رہا ہوں، ان کی صحیح تربیت کر رہا ہوں یا نہیں۔ مرد یہ سوچے کہ میں بیوی کا حق ادا کر رہا ہوں کہ نہیں، عورت یہ سوچے کہ میں اپنے شوہر کا حق ادا کر رہی ہوں کہ نہیں، اس طریقے سے اپنی زندگی کو بناتا ہے۔ پھر دوسری چیز خدا کے مناہی کا معنی کیا ہے؟ جن کاموں سے خدا نے منع کر دیا، جن کاموں سے خدا نے منع کر دیا، ایک طرف انسٹرکٹڈ چیزیں ہیں، دوسری طرف ریسٹرکٹڈ چیزیں۔ حکم جن کا دیا گیا وہ معمورات پہ عمل ہو جائے، اور اس کے بعد مناہی، اللہ نے جو منع کر دیا ان سے رک جائے۔ شراب پینے سے رکا ہوا ہے، شکر خدا کا، چوری کرنے سے رکا ہوا ہے، شکر خدا کا، خیانت کرنے سے رکا ہوا ہے، شکر خدا کا۔ اگر ان کاموں میں سے کوئی کام اگر اس کی زندگی میں ہے، خدا نے منع کر دیا مگر وہ کر رہا ہے، تو مومن فوراً توبہ کر کے اس چیز سے دور ہو جاتا ہے۔ یہ دو چیزیں۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ کی تقدیر سے راضی ہو جائے۔ اللہ کی تقدیر سے، یعنی جو بھی حیثیت اللہ نے دے رکھی ہے اسی سے راضی ہو جائے، کبھی خدا کی شکایت نہ کرے۔ یہ تعلیم ہے ہمارے غوث پاک۔ اس تعلیم پہ عمل کرنے والا، میں کہوں گا کہ اگر عمل کرے گا تو اسی دن وہ ولی بن جائے گا، اسی دن وہ خدا کا دوست بن جائے گا۔ تو ایسی تعلیمات ہیں ہمارے غوث العظم کی۔ اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں ان کے اندر غایت درجے کی عاجزی ہوتی ہے، نرمی ہوتی ہے، مگر کسی وجہ سے وہ جلال میں آ جاتے ہیں تو پھر ان کے سامنے پہاڑ جیسا انسان بھی باقی نہیں رہ سکتا، وہ بھی پرزا ہو جاتا ہے۔ مگر اولیاء کرام ہمیشہ عاجزی کو اختیار کرتے ہیں، جیسا کہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، عجز کار انبیاء و اولیاء، عاجزی مقبول دربار خداست۔
عاجزی کرنا یہ نبیوں اور ولیوں کا کام ہے۔ اللہ کے دربار میں جو چیز مقبول ہوتی ہے وہ عاجزی ہی مقبول ہوتی ہے۔ آپ اولیاء کرام کی تواریخ کو پڑھیے، اولیاء کرام کی زندگیوں کے حالات کو پڑھیے، کسی بھی ولی کے اندر آپ کو تکبر نظر نہیں آئے گا۔ ہر ولی کے اندر آپ کو عاجزی، نرمی ہی نظر آئے گی۔ ہمارے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی ایک مناجات یعنی دعا کو اگر نظم کی شکل میں پیش کیا جائے تو شاعری کے فن میں اسے مناجات کہتے ہیں۔ تو مناجات ہے خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں، چمن پر جرم و عصیانم توئی غفار یا اللہ، چمن با عیب و نقصانم توئی ستار یا اللہ۔ مجھ جیسے گنہگار، مجھ جیسے مجرم کے لیے اے پروردگار تو ہی مغفرت کرنے والا ہے۔ اس شعر کے اندر کتنی عاجزی ہے، دیکھیے۔ ہم خواجہ غریب نواز سے محبت کرتے ہیں، کیوں؟ وہ خدا کے ولی ہے۔ خدا کے ولی کی محبت در حقیقت خدا کی محبت ہے۔ جب ولی کی محبت ہمارے دل میں آ گئی تو ولی نے جو کہا ہے اس پہ ہم غور کریں۔ خواجہ غریب نواز کا مقام کتنا اونچا مقام ہے۔ ان کا لگایا ہوا چراغ یہ ہے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، اس چراغ کا لگایا ہوا چراغ ہے بابا فرید الدین گنج شکر، اس چراغ کا لگایا ہوا چراغ ہے نظام الدین اولیاء، اس چراغ کا لگایا ہوا چراغ ہے نصیر الدین چراغ دہلوی، اور ان کا لگایا ہوا چراغ دکن حضرت خواجہ بندہ نواز گیس و دراز۔ ہندوستان میں اسلام پھیلا ہے تو خواجہ غریب نواز کی وجہ سے، اور خواجہ غریب نواز ایسا چراغ ہیں کہ ان کی وجہ سے جا بجا اسلام کا چراغ روشن ہوا، ولایت کا چراغ روشن ہوا۔ تو اتنے عظیم بزرگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں تو یوں عرض کرتے ہیں کہ مجھ جیسے مجرم کے لیے، مطلب یہ ہے کہ میں بڑا مجرم ہوں۔ آج ہم پابندی سے نماز پڑھ لیں، قرآن کی تلاوت کر لیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑھ کر متقی و پرہیزگار کوئی نہیں۔ یہ ہمارا عالم، یہ گھمنڈ ہمارے دلوں میں آ جاتا ہے، میں کیا ابھی غلط کام نہیں کرتا، برابر اٹھ جاتا میں، برابر تہجد پڑھتا میں، روز قرآن کی تلاوت کرتا، اتنے اچھے کام میں کیا تو پھر میں کیسے برا انسان ہو سکتا ہوں؟ تو ہم خود کو بہتر انسان سمجھتے ہیں چند نیکیوں کے کر لینے کی وجہ سے، اور خواجہ غریب نواز تو بچپن ہی سے نیکیاں کر رہے، ولایت کے عظیم مقام پر فائز ہیں، اس کے باوجود ان کی عاجزی، ان کی انکساری دیکھیے۔ چمن پر جرم و عصیانم، میں جرم سے بھرا ہوا ہوں، گناہوں سے لبریز ہوں، اے پروردگار تو ہی مجھے معاف کر سکتا ہے، اگر دوسرے کے پاس میرا فیصلہ کیا جائے تو کوئی مجھے معافی نہیں کرے گا۔ اگر تیری عدالت سے ہٹ کر دوسرے کے پاس میں جاؤں تو میرے گناہوں کی وجہ سے مجھے معافی نہیں ملے گی، مگر چونکہ تو غفار ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، لہذا تیرے پاس میں آیا ہوں تو ضرور مجھے معافی مل جائے گی۔ چمن با عیب و نقصانم توئی ستار یا اللہ، اے پروردگار میرے اندر اتنے عیب ہیں، اتنی خامیاں ہیں، اتنی کمزوریاں ہیں، اس قدر نقص ہے میرے اندر کہ میری ان خامیوں کو دیکھ کر کوئی خاموش نہیں رہ سکتا، ضرور میری خامی کو بتا دے گا، مگر تو ستار ہے، چھپانے والا ہے، عیب پوشی کرنے والا ہے، لہٰذا
تیرے کرم سے میرا عیب چھپا ہوا ہے، اگر تیرا کرم نہ ہوتا تو میرا عیب ظاہر ہو جاتا، میں ذلیل و خوار ہو جاتا۔ تو یہ بزرگوں کی تعلیمات ہمیں کیسے ملیں گی؟ اولیاء کی تعلیمات ہمیں کیسے ملیں گی؟ اسی وقت ہم کو مل سکیں گے، اسی وقت ہم ان تعلیمات کو اپنا سکیں گے جب اولیاء کرام کی محبت ہمارے دلوں میں ہوگی، اولیاء کرام کی چاہت ہمارے دلوں میں ہوگی، تو ہر ولی سے ہمارے دل لگے ہوئے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کتنے ولیوں سے آپ محبت کریں گے؟ اہل سنت والجماعت پر بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، کیا بھائی غوث پاک کے پاس بھی جا کر جھک جاتے ہیں، سال بھر فاتحہ چھنگی کیا، 11واں دن آیا تو 11ویں کرتے، چھٹا دن آیا تو چھٹی کرتے، روز روز فاتحہ دلا لینے میں کس کا کیا بگڑ جاتا ہے؟ کس کا کیا بگڑ جاتا ہے؟ روز روز فاتحہ پڑھے، سورہ فاتحہ کی تلاوت بھی ہوگی، لوگوں کو کھلائے تو کھلانے کا ثواب ملے گا، لوگوں کو بلائے تو لوگوں کو بلا کر بھائی چارگی، الفت، محبت قائم کرنے کا ثواب ملے گا۔ ایک ایسی چیز کو تم بری نظر سے دیکھتے ہو جو چیز اپنے اندر بھلائی رکھتی ہے۔ تو کوئی یہ پوچھتا ہے، کیا بھائی کبھی گئے تو ان کے گھر میں 11ویں بولتے، کبھی گئے تو چھٹی بولتے، کبھی بندہ نواز کی فاتحہ بولتے، کبھی ان کی فاتحہ ان کی فاتحہ، کیا بھائی ہے؟ تو ہم جواب دیں گے کہ اولیاء کے، اللہ کے جتنے بھی اولیاء، اللہ کے کروڑوں اولیاء ہیں، ان کروڑوں اولیاء سے ہم محبت کرتے ہیں، کسی بھی ولی سے ہم نفرت نہیں کرتے، کسی بھی ولی کی دشمنی ہمارے دل میں نہیں، اور اولیاء کے درمیان ایسی محبت ہے کہ ہر ولی دوسرے ولی کا قدردان ہوتا ہے، ہر ولی دوسرے ولی کی تعظیم کرتا ہے، اور یہی چیز صحابہ کرام میں تھی۔ یہ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ اے عمر، آپ کا تو یہ مقام ہے کہ آپ کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کی طرح۔ حضرت عمر نے کہا کہ اے صدیق اکبر، یہ بات تو صحیح ہے، مگر میری ساری نیکیاں آپ کی ایک نیکی کے برابر ہے، یہ بھی تو حضور نے کہا تھا۔ کیونکہ ایک بار بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کر رہی تھیں، باتوں کے درمیان بی بی عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آسمان کے ستارے ہیں، کس کی نیکیاں ان ستاروں کے برابر ہیں؟ کیونکہ ستارے بے شمار ہیں، کوئی گن نہیں سکتا ستاروں کو، تو اس طرح ان گنت، ان کاؤنٹیبل، لا تعداد نیکیاں کس کی ہیں؟ بی بی عائشہ سوچ رہی تھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابا جان کا نام لیں گے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بڑھ کر کون ہے؟ تو اسی امید پر پوچھنے لگی، یا رسول اللہ، آسمان کے ستاروں کے برابر بھی نیکیاں کسی انسان کی ہیں؟ حضور نے کہا ہاں ہیں، بتائیے کس کی؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ عمر کی نیکیاں۔ تو بی بی عائشہ نے ذرا مایوسی ظاہر کی، پھر کہا پھر میرے ابا جان کی کیا حیثیت ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، تو کیا میرے ابا کی کوئی حیثیت نہیں؟ ہجرت میں آپ نے میرے ابا جان کو آپ کے ساتھ رکھا۔ تو حضور نے کہا اے عائشہ، تیرے ابا کی بات کر رہی ہے تو، ابو بکر کی بات کر رہی ہے؟ ارے عمر کی ساری نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر۔ تو صحابہ کرام یہ ایک دوسرے کی قدر کرتے، کبھی حضرت عمر کے دل میں حسد نہیں آیا، وہ کیا ان کا مقام اتنا بڑھ گیا، بلکہ حضرت عمر کا دل صدیق اکبر کے آگے جھک گیا۔ تو ایک ولی دوسرے ولی کی قدر کرتا ہے، دوسرے سے محبت رکھتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے
دنیا داروں کی محبت ختم ہو جائے گی، اللہ والوں کی محبت آخرت میں بھی قائم رہے گی۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، قیامت کے دن سارے دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ دنیا میں جو ایک دوسرے کے دوست تھے قیامت میں کیا ہو جائیں گے؟ بعضهم لبعض عدو، ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، الا المتقین، سوائے متقیوں کے۔ یہ متقی کون ہے؟ اللہ کا ولی ہی متقی ہے، اللہ کا دوست ہی متقی ہے۔ تو اولیاء کی محبت دنیا میں بھی رہے گی، آخرت میں بھی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے اولیاء کی محبت پر قائم رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔